سجائی. ناصر اینڈ سنز ماشاءاللہ ناصر ان کے صاحبزادگان نے اللہ تعالیٰ ان کی اس محفل کو قبول فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. بہت شکر گزار ہوں ہمارے توصیف رضا مدنی کا جن کے توسط سے حاضر ہوئی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو خوب بلندیاں عروج عطا فرمائے, ان کے علم عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے. محبت و عقیدت سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آپ بھی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے. انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا. بڑا ہی پیارا کلام ہے. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. اور دل پہ تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. کرائے گا افطار کرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. دل پہ تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. حج پہ بلائے گا. جس کو لگتا ہے کرم ہوگا انشاءاللہ وہی بلائے گا, اور جب وہ بلاتا ہے نا تو انتظام خود ہی ہو جاتے ہیں. وہ ذرا مل کر کہے وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. دل تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. ہر سال تلک کرما مجھ کو, ہر سال شگر دکھا مجھ کو, ہر سال کرم میں کعبے غر, ہر سال کرم میں کعبے غر. اللہ کرم اللہ کرم. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سوچتے تھے کہ جائیں گے, ٹائم آ گیا بلکہ بلاوا آ گیا. سبحان اللہ.
لیا، مکے پہنچ گئے احرام پہن کر، یقین نہیں آ رہا ہم پہنچ گئے. اور علماء سے سنا کہ کعبے پہ جو پہلی نظر پڑتی ہے جو مانگو ملتا ہے. اب احرام پہن کر جیسے ہی مطاف میں داخل ہوئے، نگاہیں تو نیچے ہیں، ابھی نگاہیں اٹھائی نہیں ہے، پہلی نظر ابھی ڈالی نہیں ہے کعبے پر، ہاں نیچے نگاہیں کر کے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا اس تصور میں ڈوب کر بس سب کی آنکھیں بند ہو جائیں. مجھے نہیں پتا کس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کون ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں نے بھی آنکھیں بند کر لی ہے. تصور میں کعبۃ اللہ شریف، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا یوں شخیرت مفلوج ہوئے دل کے تماشا بھول گیا. پہنچا جو گھروں کی چوکھٹ پر ایک باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا بھول گیا. اب جس کو شعر یاد ہے میرے ساتھ مل کر، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، دل جھوم سجائے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، دل گھبرائے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا. ہر بندہ جو بندہ دونوں ہاتھوں کو لہرا کر دیوانہ وار اللہ کا ذکر کرے، اسی سال حرم شریف رمضان میں پہنچنا نصیب ہو جائے. اللہ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، دیکھوں آپ کے ذوق و شوق میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری محفل سجی ہوئی ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام جو میں کافی عرصے تک پڑھتا رہا اور پھر کافی عرصہ گیپ آ گیا، لیکن آج اسی انداز سے پھر پڑھنے جا رہا ہوں. اور یوں کراچی نارتھ کراچی میں تو بہت پڑھا ہے. بس میں کلام شروع کروں گا، آپ بھی شامل ہو جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. کہو سبحان اللہ. ہمارا نبی
میں تو کہوں گا ہی، کیونکہ مجھے تو اپنے نصیب چمکانے ہیں۔ یہ ذکر اتنا بلند ہے، اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے، جو اس ذکر پر بولتا ہے اس کا نصیب بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ زبردستی کے سودے نہیں ہے کہ بولنا ہی پڑے گا، نہیں، یہ نصیبوں کے سودے ہیں۔ ہاں، جتنا نصیب میں ہوتا ہے نا، ورنہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے سارا دن ٹر 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 زبان چل رہی ہوتی، فضول بات اتنی کرتے ہیں، کبھی اس کو چھیڑنا، کبھی بولتے ہی رہتے ہیں، جس بات کا نہیں پتا ہوتا اس سے بھی بیٹھ کر حامل میر بن کر تجزیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا یقین بات مانے ہے۔ آپ، ایسے لوگ بھی دیکھیں تو وہ کیا سارا دن ٹر 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 بولتے ہیں، محفل میں آ کر چپ لگ جاتی ہے، محفل میں بول ہی نہیں پاتے ہیں۔ شکر ہم ایسے نہیں ہیں، ہم الحمدللہ سارا دن قفل مدینہ لگا کر رکھتے ہیں، یعنی فضول گوئی نہیں کرتے، منہ سے لب ہلتے ہیں تو وہ درود پاک ہوتا ہے۔ ہاں، تو محفل میں آ کر پھر حضور کے ذکر پر بھی بولنا نصیب ہوتا ہے۔ جو نصیب والا بن کر بیٹھا ہے بس اس سے خطاب کر رہا ہوں، وہ کہے گا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا، ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی جب کہے تو ہاتھ اٹھا لیجئے گا، سب سے بالا والا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دونوں ہمارا نبی، خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے یاد سبھی مشعلیں، جمع گولے کرا ہمارا نبی، جن کے چلوں کا دھون 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 ہو گیا۔ جن کے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، بہت اوپر نکل گیا ہوں میں، کیا بات ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اوپر نکل گیا ہوں، لیکن قربان جاؤں بات اس سے بھی اوپر کی ہے۔ دوسرے مصرے پر ہمارا نبی تم جو بولو گے وہ بھی ماشاءاللہ بڑے اوپر والے انداز میں ہوگا، یعنی پھول جذبے کے ساتھ بولو گے، کیونکہ بات اتنی بڑی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دین کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دین کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سب سے ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ یعنی جتنے بھی سنی پوری دنیا میں، پوری دنیا میں جتنے بھی سنی ہیں، ہم وہ ہیں الحمدللہ کہ جن کو رب نے بہت نواز دیا، یعنی اتنا نواز دیا کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بھائی کیا دے دیا، مطلب کیا دے دیا، کوئی تفصیل بھی بتا دیجیے۔ میں نے کہا ایسی بات کر جاتا ہوں کہ ساری تفصیلیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ سبحان اللہ، وہ دے دیا، کیا دے دیا، وہ دے دیا۔ مصرع سنیے گا، فضل رب العلا، فضل رب العلا، کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے ہم نے مصطفیٰ
مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے آپ اپنی غلامی دے گے سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بھر کے جھولی میں بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا اب جس کو میرے سرکار نے نوازا ہے سرکار نے نواز دیا ہے تو سرکار پر درود بھی تو پھر اتنی محبت سے پڑھو نا ہر بندہ ایک آواز ہو کر دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیوں ٹینشن میں ہو سرکار کے ہوتے عطار کیوں گھبرائے سرکار کے ہوتے عطار کیوں گھبرائے ارے گھبرائے وہی جس کا نہیں ہوتا غمزدوں کو رضا غمزدوں کو رضا دیجئے غمزدوں کو رضا بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صلی علی ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی وسلم وبارک الحمدللہ آپ اور میں خوش نصیب ہیں جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے ہیں لیکن زیادہ خوش نصیب وہ ہے بلکہ حقیقت میں خوش نصیب وہ ہے کہ جو ذکر کی محفل میں تو آیا ہے لیکن کریم آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر آیا ہے اور میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے جب حضور کا امتی نماز پڑھتا ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے کون سی دھن رکھ رہی ہے بھائی 1965 کی لگ رہی ہے سائلنس کرنے کا تو بڑا اچھا ہو جائے اصل میں ویسی ٹیون بہت کم سنائی دیتی ہے نا میری تو ایک دم توجہ چلی جاتی ہے کوئی ملٹری کال تو نہیں آ رہی اچھا میں کہا تھا 24 گھنٹے میں جو 5 ٹائم کی نماز میں نہیں پڑھتا ہے مطلب میں تو آپ کے بارے میں یہ گمان کروں کہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے حضور پر درود پڑھتے ہوں گے آپ صبح قرآن پاک کھول کر پڑھتے ہوں گے لیکن جو 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا وہ باقی عبادتیں کیا کرتا ہوگا جس کے پاس 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے ایک بات یاد رکھیے گا ہم نے علماء سے سنا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس پر روزی روٹی بند نہیں کرتا کھانا پینا بند نہیں کرتا اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے یعنی تو اور میں اگر نماز نہیں ادا کر پا رہے تو ہمیں رب کو راضی کر لینا چاہیے کہیں رب ہم سے ناراض تو نہیں ہے
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ محبوب نے عرض کی مولا کم کر دے، کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی، لیکن محبوب سے محبوب کی محبت تو دیکھیے۔ پروردگار کہتا ہے محبوب تیرے کہنے پر 5 تو کر دی ہیں، لیکن ہم اپنے فیصلے بدلا نہیں کرتے، تیری امت پڑھے گی 5، ثواب میں 50 کا ہی عطا کرو۔ اب جو 5 بھی نہ پڑھے، مجھے حیرت ہوتی ہے وہ دن رات میں کرتا کیا ہے؟ یہ کون سی صورت میں بیٹھتا ہے یار کہ نماز نہیں پڑھنے دیتی اس کو؟ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے نمازی کہ جو خیر والا کام بندہ کرے، کہ بظاہر وہ خیر والا کام ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن وہ بھی اگر اس کو دین سے دور کر رہا ہے تو وہ بھی دنیا ہے، دین نہیں ہے، وہ بھی دنیا ہے۔ ایسا ہی توفیق بھائی، اللہ رسول سے جو دور کر دے وہ دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ بے شک وہ خیر والا کام خیر ہی میرا، اس کے پیچھے تیرے مفادات تھے، کچھ اور نیتیں تھیں، نیت اللہ ملے، ہمیں یہ برکتیں ملے کہ آج کے بعد کوئی بھی نماز جان بوجھ کے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ چند لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، مجھے نہیں پتا باقی یا کچھ اور مسئلہ ہے، ہاتھ اٹھا کر بتا نہیں رہے بھائی کون کون نیت انشاءاللہ انہوں نے سچی نیت سے ہاتھ اٹھایا کہ اب وہ جان بوجھ کے کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر اسی حالت میں موت آتی ہے تو نماز ہی لکھے جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ نیت کر لی ہے نا، نیت کر لی۔ 4-6 دن بولے ہیں، ماں بولے بیٹا اتنا کیسے بدل گیا، پہلے تو ایک بھی نہیں پڑھتا تھا، اب ایک بھی نہیں چھوڑتا، ماشاءاللہ بیٹا کیسے ہوا؟ ماں تیری دعا لگی ہے کہ میں اس دن محفل میں گیا تھا نا، مجھ پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہو گئی۔ ماں اب میرے نماز پڑھتا ہوں میں الحمدللہ، اور میں اب میرے گندے دوست بھی چھوڑ دیے، ہاں میں نے گندے دوست بھی چھوڑ دیے، اب تو میں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ چڑھ گیا ہے مرشد کا، ماں مرشد یہ تار کا کرم ہو گیا ہے۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ جیب میں نوٹ بھرے ہوئے نا، اس کو کرم نہیں بولتے، کرم اس کو کہتے ہیں کہ بے شک نوٹ نہ ہو جیب میں، ایک آنا نہ ہو، لیکن بندہ اللہ اور اس کے رسول سے غافل نہ ہو۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کروڑ روپے اکاؤنٹ میں ہو پھر بھی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی کرم ہے۔ نوٹ آ گئے پھر بھی رب کو نہیں بھولا، شاید یہ کہ نوٹ حلال کے لوگوں کے حقوق نہ چھینے ہوں۔ نیت کرتے سارے انشاءاللہ۔ آئیے میں جو فرمائش ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ میں غلام ہے عشق ماہتاب ہے، نبیوں میں غلام ہے عشق ماہتاب ہے، رب کا انتخاب ہے، رب کا انتخاب ہے، میرے نبی میرے نبی میرے نبی لاجواب ہے، 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 لاجواب لاجواب میرے نبی لاجواب لاجواب میرے نبی لاجواب، ٹکڑے ٹکڑے چاند کے۔ یہ بڑے دماغ والے جو لوگ نہیں جن کا کھوپڑا بہت چلتا ہے، یہ انگریز لوگ جن کا دماغ بہت چلتا ہے، کہتے ہیں بھائی آج ہمارے لوگ چاند پہ پہنچ گئے۔ آج پہنچے؟ جس چاند پہ تمہارے لوگ دماغ چلا کے آج پہنچے ہیں، اس چاند کو میرے کریم آقا نے 1400 سال پہلے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ ٹکڑے ہوئے جو چاند کے ذیشان ہو گئے، ٹکڑے ہوئے جو چاند کے ذیشان ہو گئے، دنیا کے سائنسدان بھی حیران ہو گئے، میرے نبی لاجواب لاجواب نبی کا چاہنے والا ہاتھ اٹھا کر بولے، میرے نبی لاجواب، 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 میرے نبی لاجواب ہے۔ آگے والے بول رہے سبحان اللہ، پیچھے والے نہیں بول رہے۔ ایک بات ذہن
ایک بات ذہن میں رکھنا، طاہر قادری تک آواز پہنچنا ضروری نہیں، مدینے والے سن رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ملاحظہ بھی کر رہے ہیں، کون سا غلام کتنی محبت سے پڑھ رہا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے جذبے سے، میرے نبی لا جواب ہے، 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 کہہ دو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، رحمت ہے مجھ پہ دور جہاں کے امام، جہاں کے امام، آپ خود ہی کہیں گے سبحان اللہ، تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کے، دنیا کی کوئی چیز نہیں میرے کام کی، دنیا کی کوئی چیز نہیں میرے کام کی، میں بھی مانگتا حضور کے در سے بھکاری آج اٹھارے، میرے نبی لا جواب ہے، 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 یہ جو حضور کے ذکر پر جو خوشی آپ کو اور مجھے مل رہی ہے نا، یہی بخشش کروائے گی، چہرے جو کھل کر اس میں گلاب ہو رہے ہیں نا، آپ کے چہروں کی چمک بتا رہی ہے، آپ بیٹھے عشق مصطفیٰ سے مسرور ہو کر بیٹھے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بات مارنے کی لحد میں بھی اجالا ہوگا، کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ، باب نظر تو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تیرے میرے جیسے بندے بہت مل جائیں گے، پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی سادیے محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیے محمد، ثانی تو بڑی چیز سے سایہ نہ ملے گا، یقیناً ہم سب کا یہ یقین ہے، ہاتھ بلند کر کے، میرے نبی لا جواب ہے، 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 جواب کہہ دو نا سبحان اللہ، میں نوٹ کر رہا ہوں کون سے بچے مستی کر رہے ہیں، کون سے بچے مستی مذاق کر رہے ہیں، کون سے ادب سے بیٹھے، میں نوٹ کر رہا ہوں، بس یہ دیکھ رہا ہوں، جو مستی کرے گا میں اس کو پیچھے بھیج دوں گا۔ ایک چیز میں نے اور بھی دیکھی ہے کہ جو مدرسے والے بچے ہیں وہ بڑے ادب سے بیٹھے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ، صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو مدرسہ پڑھتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے محفل میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، الحمدللہ۔ جو مدرسہ نہیں پڑھتے وہ بھی نیت کریں انشاءاللہ وہ بھی مدرسہ پڑھیں گے، کیونکہ گراؤنڈ میں کھیل کھیل کر سارا دن گراؤنڈ میں کھیل کھیل کر بندہ دین کا کام کرنے کے قابل نہیں بن سکتا،
دین کا کام بندہ تب کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ کی بخشش تب کروا پائے گا کہ جب وہ قرآن پاک پڑھنے والا ہوگا، جب وہ علم دین حاصل کرنے والا ہوگا۔ جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں، سب سے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ کہ نیت کریں، علم دین حاصل کریں گے۔ کم سے کم اتنا کر لیں کم سے کم کہ اگر ہو سکے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اس سے توجہ بڑھ رہی لوگوں کی۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں آپ کے کھڑے ہونے سے، آپ اسٹیج پہ ہیں، یہی بڑی بات ہے۔ اسٹیج پہ ہونا ایک بڑی بات ہوتی ہے اگر کوئی عزت دے کر آپ کو بٹھائے تو، لیکن کیا کہ توجہ بڑھتی ہے۔ آپ لوگ دو باتیں بھی کرتے ہیں نا، ذرا تم کو مزہ نہیں آ رہا۔ کہاں تھا میں؟ بچوں مدن سے ہاں، کم سے کم اتنا کر لیں۔ دیکھیں جملہ توصیف بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ یہاں تھے، صحیح بتا رہے ہیں، آپ لوگ سمجھو پہچان نہ دیں کہاں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ مدرسہ لگتا ہے، بالغان بھی لگتا ہے، کون سی؟ نورانی مسجد میں بڑے لوگوں کے لیے کہ جو کاروبار کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں، ان کا بھی تو دل چاہتا ہوگا نا یار ہم بھی کم سے کم اتنا قرآن پڑھنا تو سیکھ لیں کہ نماز میں تو صحیح پڑھ سکیں، سورہ فاتحہ تو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اگر حامد کو میں حماد کہوں گا تو آپ مان لو گے، آپ کہو گے یار حماد نہیں ہوں میں حامد ہوں۔ تو جب بندہ نام غلط لے تو کوئی سامنے والا ایسے نہیں کرتا، اللہ کا کلام تو غلط پڑھے، اتنی عجیب بات ہے۔ تو تعلیم بالغان 15-20 منٹ کے لیے بھی بندہ روز چلا جائے نا، ایسا ہی قرآن پڑھنا آ جاتا ہے۔ کیسا شروع ہو کر قبر میں جائے گا، الحمدللہ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے مجھے۔ جو حضور تشریف لائیں گے تو پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ بڑے جو ہے وہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی قرآن پاک پڑھنا سیکھ، جو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے، جن کو آتا ہے نہیں آتا، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ۔ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہمیں نہیں آتا اور ہم نیت کرتے، سارے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں نا، تو اس میں یہ ہو جاتا ہے نا، پردہ بھی رہ جاتا ہے اور نیت بھی ہو جاتی ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ بتاؤ یہاں بھی ہم پردہ ڈھالنے کی سوچ رہے ہیں، آپ کے وہاں کیا ہوگا جب سب کچھ کا سامنے آ جائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہاں تو پردہ پھر بھی ڈھک جاتا ہے کہ نہیں پتہ لگا، چلو یار مجھے نہیں آتا، وہاں کیسے چھپاؤ گے؟ وہاں تو زمین بھی گواہی دے رہی ہے۔ ہاں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، آئیے مل کر کلام پڑھتے ہیں۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار اس مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار اس مصطفیٰ کو تو پکار۔ جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم کی کرتے گئے، جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم کی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولے بھرتے گئے۔ ایک گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے، پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے۔ اگر تھوڑا تھوڑا آگے، آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بیچ والے اور آخر والے تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف آ جائیں گے، اس نیت سے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے جگہ دینا بھی بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ ہاں، اور مل کر بیٹھنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ درمیان والے ہو رہے ہیں، پیچھے والے نہیں ہو رہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے دیکھیں آپ کے بھائی کتنے کھڑے ہیں، بیچارے کب سے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، جگہ ہی نہیں مل رہی۔ اتنی جگہ بنوائی آپ کے لیے، بیٹھ بھی جانا، بیچتے نہیں کروا دینا ہے، بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ جگہ بنا دی آپ کے مسلمان بھائیوں نے جی۔ لنگر کا بھی خصوصی انتظام ہے، سالانہ 11 دے گے ماشاءاللہ۔ بتاؤ کیسا وی آئی پی لنگر ہوگا، کیونکہ 11ویں کا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ صرف ایک بار، صرف ایک دل سے کو پکار، کوئی آ جائے طلب سے بسوا دیتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بسوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو دعا دیتے ہیں، سنگ مانگے تو کوئی اس کو دعا
دیتے چھوٹا مصرع سن کر ہر بندہ بولے گا سبحان اللہ سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے چادر بچھا دیتے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار الزم مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار سبحان اللہ ذرا محفل والوں کے اسٹائل بھی الگ دیکھیں آج ان کے نخرے الگ ہیں ہاں میں نے نوٹ کیا ہے وہ بات کر رہا ہوں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کا تو پکار دل سے مصطفیٰ کا تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار کہہ دو سبحان اللہ مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا کافر ہاد نشیر کے جیسا ہو نہیں سکتا زلیخا ہے یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا جس کو جو اچھا لگتا تھا اس نے کرتا رہا یہاں تک کہ ایک مرتبہ مجنوں کے پاس کچھ احباب گئے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ دو احباب ہیں یہ دو ہستیاں ہیں اور دونوں بڑی عظمت والی ہیں آپ بتاؤ ان دونوں میں سے کس کو امیر بنانا چاہیے کس کو امیر بنانا چاہیے آپ کو پتہ ہے مجنوں نے جواب کیا دیا اچھا ان دونوں میں سے امیر تو لیلا کو ہونا چاہیے وہ کہنے لگے میں ان دونوں میں سے پوچھ رہا ہوں آپ لیلا کا نام اس کو لیلا ہی دکھتی تھی بس ہر اچھے منصب کا اہل بھی اس کو لیلا ہی دکھتی تھی بس میری لیلا جیسا کوئی نہیں یعنی کہ مجنوں نے لیلا سے عشق کر کے بتا دیا کہ جب لیلا کہ بس وہ لیلا ہے اس سے اس انداز سے عشق کیا جا سکتا ہے تو جانے کائنات رحمت للعالمین کہ جن کے جیسا کوئی نہیں جن کے جیسا حسین کوئی نہیں جن کے جیسا کمال وصف والا کوئی نہیں ان سے انداز سے کرنی چاہیے اس انداز سے کرنی چاہیے کہ محبت تو حضور سے اور چہرے پر فرینچ بنائی ہوئی ہے صبح ہی صبح شیخ محبت داڑھی کو گندی نالی میں بہا دیتا ہے یہ محبت اس کو محبت کہتے ہیں آپ کے نزدیک یار اگر پیچھے باہر والے باتیں نہ کریں تو بڑی آپ کی کوپریٹ ہوگا آپ کا بڑا کوپریٹ ہوگا اگر اندر آ جائے تو بڑی بات ہے نہیں تو آپ ماشاءاللہ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں باہر کھڑے ہو کے باتیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا دیکھیں میں کتنا پیار سے آپ کو بول رہا ہوں ہم محفل میں لوگوں کا دل دکھانے نہیں آتے ہم پیار اور محبت بانٹنے آتے آپ نہیں مانیں گے میں پھر بھی پیار سے بولوں گا کیوں مرشد نے تربیت ہی ایسی کی ہے بدتمیزی ہمیں آتی ہی نہیں ہے بولو سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ تو حضور سے محبت کیسی ہونی چاہیے حضور سے محبت ایسی ہو کہ سر پر زلفیں یہ بھی حضور کی سنت سر پر امامہ شریف یہ بھی حضور کی سنت چہرے پر داڑھی یہ بھی حضور کی سنت اگلے کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک ایک عمل بتا رہا ہو یہ کسی اور کا غلام نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اگر محبت ہے دعویٰ ہے تو دلیل بھی دیں گے انشاءاللہ دلیل ضروری ہے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ
اب مجھے یقین ہے جو میں 5 مصرے پڑھ رہا ہوں 3 میں نے پڑھ دی ہیں، 5ویں مصرے پر آج کی محفل کی سب سے بڑی سبحان اللہ کی صدا آنے والی ہے، کیونکہ طاہر قادری کی بڑی بات نہیں ہے۔ 5ویں مصرے پر امتحان ہے تیرا اور میرا، دیکھتے ہیں 5ویں مصرے پر کون سا بندہ کتنی دیر تک سبحان اللہ بولتا ہے، کیونکہ بات ہی بہت بڑی ہے۔ زلیخا یوسف سے اچھا بول نہیں سکتا، قائل سب سے بڑے سب کے ممکن ہے۔ آپ نے بالکل صحیح رکھا تھا، شروع سے چلا رہے تھے نا آپ نے آؤٹ بالکل لیول رکھا تھا، اب اوپر آ گیا بہت ایسے آ رہا ہے نا، تو وہ نہیں چاہیے اپنے کو نا، وہ آپ کو پتا اور بھی سامنے کرتے ہیں، مجھے نہیں پسند، مجھے یہ جو آپ شروع سے چلا رہے تھے نا بڑا بہترین، تعریف اس لیے نہیں کرتا فوراً کہ بندہ پھر تھوڑا ایکسٹرا نکل جاتا ہے، بولا اوکے ہو گیا اب چلا فل افیکٹ چھوڑو، سارے چھوڑ دو، ادھر ہی سارے مکا دو۔ ہاں اب وہ پہلے والے ارسلان کی طرح نہیں، آپ نئے والے ارسلان کی طرح چلا رہے ہیں، مجھے مزہ آ رہا ہے واللہ، جو بات ہے وہ کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ بس وہی رکھے جو آپ 2-3 کلام شروع میں آپ نے جو رکھا نا، وہی بہت زبردست آواز کا پنچ اور بڑا وی آئی پی آ رہا ہے۔ میں کہا تھا زلیخا، اچھا زلیخا تمہیں یاد ہے گئی، زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا بول سکتا، قائل سب سے بڑے سب کے ممکن ہے، مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، اب میری نگاہ میں جچتا کوئی نہیں، کوئی اب نگاہ اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی۔ اگلا مصرع جو جتنی محبت سے بولے، ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کرے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہو۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا کوئی نہیں، کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک بار سالار صحابہ، اللہ کی قسم کتنے نصیب والے ہیں کہ صدیق اکبر کا ذکر کر کے ہم اتنا خوش ہو رہے ہیں، تو سنہری جالیوں میں ہمارے آقا کتنے خوش ہو رہے ہیں، میرے یار کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہاں اب میں شیخ شروع میں کہوں گا، کمپلیٹ آپ نے کرنا ہے، دیکھتے ہیں بچے آگے بڑھ جاتے ہیں، بڑے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سالار صحابہ ہو پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، سالار صحابہ ہو پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا۔ خوش رہے بچوں، خوش رہے، آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ ابو بکر ابو بکر پورے جذبے کے ساتھ میں دعا دیتا ہوں، جو اس طرح بولے اللہ کرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر، نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ہے چرچ جس کے عرش پر، لگے گا عرش پر،
سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا سنی کا نعرہ سنی کا نعرہ کیا بات ہے سنی کا نعرہ